الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قلت الألسن عن غایت صفته والعقول عن کنہ معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لنشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات محمد ایام فاطمیہ کی آخری مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی سیرت معیار عمل ہے، تمہارے لیے رسول کی سیرت معیار عمل ہے۔ عمل کرنا ہے کس طرح کریں؟ رسول کی سیرت کو اپنی زندگی میں رسول نے کسی بھی عمل کو کس طرح انجام دیا، جس طرح رسول نے انجام دیا ویسے انجام دیا۔ پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھو قرآن میں ہے نہیں، نماز پڑھو یہ ہے قرآن، کیسے پڑھو یہ نہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ قرآن نے کہا حج کرو، کیسے کرو یہ ہے قرآن میں نہیں، حج کیسے کرو یہ نہیں ہے قرآن، حج کرو یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی مستطیع ہے اس پر حج واجب، لیکن کیسے کرو یہ قرآن میں نہیں ہے۔ پھر کیسے پتہ ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے؟ پیغمبر نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لے لو، اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لے لو۔ تو قرآن میں حج کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، مگر طریقہ دونوں کا قرآن میں نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مجھ سے لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں، تنہا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن اپنے عمل سے تفسیر کرنے والے خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے رسول کی سیرت
معیار عمل ہے۔ نماز کیسے پڑھو؟ جیسا رسول کو دیکھو۔ تم نے رسول کو نہیں دیکھا تو رسول کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنے والوں نے تم تک نماز کا طریقہ پہنچایا، تو پھر اس طریقے کا اتباع کرو۔ تم نے رسول کو حج کرتے نہیں دیکھا، غدیر کے سفر میں تم رسول کے ساتھ نہ تھے، تو جو ساتھ تھے انہوں نے تم تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ رسول نے حج کس طرح سے کیا۔ تو جس طرح سے تم تک خبر پہنچی ہے معتبر ذرائع کے ذریعے، اس طرح حج انجام دو۔ سیرت پیغمبر یعنی عمل پیغمبر، طریقہ پیغمبر۔ پیغمبر کا قول بھی ہمارے لیے حجت، پیغمبر کا عمل بھی ہمارے لیے حجت۔ عمل یعنی سیرت۔ اور ایک چیز وہ ہے کہ جسے اصطلاح کے طور پر، کتابی اصطلاح تقریر پیغمبر کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ تقریر کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ تصدیق کبھی زبان سے ہوتی ہے یعنی بول کر ہوتی ہے، اور کبھی خاموشی سے ہوتی ہے۔ دونوں طرح سے تصدیق ہوتی ہے۔ ہم راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی پٹائی کر رہا ہے۔ اب کیوں پٹائی کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، مار رہا۔ تو اب یہاں پر اگر ہم دونوں میں بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سر لٹکا کر نیچے کو سیدھے برابر سے گزر جاتے ہیں، ہماری صحت کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو پھر یہ ان کے عمل کی تعریف ہے، یعنی ہم گویا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسے پیٹے اور یہ اس سے پٹے، یہ تو چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف ہوتے تو ہم بیچ بچاؤ کرتے۔ ہم نے کچھ کہا نہیں یہاں پر، ہم تو بس خاموشی سے برابر سے گزر گئے، لیکن ہم نے اپنی اس خاموشی کے ذریعے ان کی اس لڑائی اور جھگڑے کی تصدیق اور تائید کر دی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تقریر اصطلاح۔ یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں یہ الگ تقریر ہے، اور جس تقریر کی میں وضاحت کر رہا ہوں اپنی تقریر میں وہ تقریر اور ہے۔ اللہ کے نبی کی تقریر بھی ویسے ہی حجت ہے کہ جیسے ان کا قول اور ان کا عمل حجت ہے۔ اسی راستے سے پیغمبر پہ گزر ہو جائے تو اب یہاں پر اگر پیغمبر کی نظر میں ان کا پیٹنا ضروری ہے، ان کا پٹنا ضروری ہے، تو پیغمبر بھی خاموشی سے برابر سے گزر جائیں گے۔ پیغمبر کی اس خاموشی سے پتہ یہ چلے گا کہ پیغمبر چاہتے یہ ہیں کہ یہ پیٹیں اور وہ پٹے۔ تو اب یہ تقریر پیغمبر، پیغمبر کی خاموشی اسلام میں حجت ہے، اسے تقریر پیغمبر۔ اب آئیے، یہ تو تمہید ہے، اس تمہید کے بعد اصل موضوع پر۔ اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے سنت بنا۔ ہم نے متفق علیہ طور پر یہ پڑھا کہ جب معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے پاس حاضر ہوتی تھی اور پیغمبر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو معصوم عالم کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور خالی کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، پورا جملہ ہے قام الیہا، اپنی جگہ سے اٹھ کر شہزادی کی طرف چند قدم چلتے تھے، چند قدم چلتے تھے۔
تعظیم کو اٹھ جاتے تھے اور بیٹی کی طرف چل قدم چلتے تھے. وَرَحَّبَ بِهَا، بیٹی کا استقبال اور خیر مقدم کرتے تھے. پھر کیا جملہ ہے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پیغمبر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پیغمبر نے اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا تو جتنی دیر تک بیٹی بیٹھی رہتی تھی تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر بیٹی بیٹھی رہتی تھی بیٹی کی اس تعظیم میں پیغمبر کھڑے رہتے تھے. پیغمبر کھڑے رہتے تھے. جب اپنی جگہ پر بٹھا دیا تو پیغمبر کھڑے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھا دیا گیا. اچھا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، متعدد بار یہ واقعہ دیکھا گیا. تبھی تو راویوں نے نقل کیا متعدد انداز سے کہ پیغمبر ہمیشہ جب جب شہزادی آتی تھی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر چند قدم بیٹی کی طرف بڑھتے تھے. خیر مقدم کرنے کے بعد بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھایا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے معیار عمل ہے. رسول کی سیرت تمہارے لیے حجت ہے. پیغمبر نے بیٹی کی تعظیم کے لیے اتنا اہتمام کیا جس کو مرحلہ بمرحلہ بیان کر دیا. تو جب پیغمبر کی سیرت حجت ہے، نمونہ عمل ہے، معیار عمل ہے، تو پھر ہر مسلمان پر یہ واجب ہو کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے اور چند قدم بیٹی کی طرف آگے بڑھے، پھر بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھائے اور خود کھڑا رہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ بیٹی کی تعظیم کرے. تو جب سے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہے اس وقت سے آج تک آپ مجھے کسی ایک انسان کا تو نام بتا دیجئے کہ جس نے اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر یہ اہتمام کیا ہو جو پیغمبر کرتے تھے. کسی ایک مسلمان کا نام بتا دیجیے. آپ کسی ایک مسلمان کا نام نہیں بتا. تو کیا پیغمبر کا عمل کیا کسی ضعیف روایت پر مبنی ہے؟ کہ نہیں، روایت تو ضعیف نہیں ہے. اور یہ روایت ایسی ہے کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے اور سنی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو پیغمبر کا یہ عمل وہ ہے کہ جو مستند ہے، لیکن صدر اسلام سے لے کر آج تک کسی مسلمان کو نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا ہو، اور جب تک بیٹی اس کی جگہ پر بیٹھی رہی ہو باپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا رہا ہو. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے معیار عمل ہے. تو پھر قرآن کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بظاہر تو مخالفت کہلائے گی، لیکن ایک مسلمان پیدا نہ ہوا کہ جس نے قرآن کی اس آیت کے مطابق پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہو. تو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی تعظیم بیٹی کی حیثیت سے اگر کی ہوتی تو قیامت تک کے ہر مسلمان پر بیٹی کی تعظیم واجب ہو جاتی. پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم بحیثیت بیٹی کے نہیں کی تھی. پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تعظیم بضعۃ منی کے طور پر کی تھی. بضعۃ منی یعنی میرا ٹکڑا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں. تو جب پیغمبر صرف رسول ہیں تو جو بیٹی بضعۃ منی کا مصداق ہوگی وہ بھی در حقیقت رسالت کا جز ہوگی. اب یہ پیغمبر بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے
بضعۃ منی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اب یہ پیغمبر بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ فاطمہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو پھر اصول پیغمبر کے عمل اور قرآن کی آیت کو ملا کر یہ ملے گا کہ صدر اسلام سے لے کر اب شروع سے لے کر قیامت تک کے ہر مسلمان پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کی تعظیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، تعظیم کس کی واجب ہے؟ فاطمہ کی تعظیم واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، رسول نے جو اپنا ٹکڑا کہا یہ خالی جسمانی ٹکڑا نہیں ہے، یہ رسالت کا ٹکڑا۔ وما محمد الا رسول فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا۔ تو رسول رسالت کی تعظیم کر رہے ہیں، بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ تو یہ سب کے سب مرد تھے یا عورت بھی تھی؟ کوئی نہیں، سب کے سب مرد تھے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کو مرد بنا کر بھیجا، سب کے سب مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو پھر عورتوں کو کیا ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر عورتوں کی ہدایت کا فریضہ کس نے انجام دیا؟ آدھی آبادی کا تو ہدایت کا انتظام اللہ کو کرنا چاہیے تھا۔ کچھ نبیوں کو مرد بنا کے بھیجتا جیسا کہ بھیجا، تو کچھ نبیوں کو عورت کی شکل میں بھی بھیجنا چاہیے تاکہ عورتوں کی ہدایت کی ضرورت پوری ہو سکے۔ مگر اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، سب کے سب مرد، صرف نسواں کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ تو کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہدایت کا انتظام سے مردوں کے لیے ہو، عورتوں سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کے مقصد کے خلاف ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مرد ہدایت یافتہ ہوں، عورتیں بھی ہدایت یافتہ ہوں۔ لیکن حاجیوں کی شکل میں جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو سب کے سب مرد بھیجے، کسی خاتون کو اللہ نے حاجی اور رہبر بنا کر نہیں۔ ایک مخصوص زمانے کے لیے، مختصر وقت کے لیے جناب مریم کے لیے بنص قرآن کہا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل تھیں، لیکن ان کا زمانہ محدود اور وہ ایک اکیلی خاتون، صرف نسواں کی اتنی بڑی آبادی کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا۔ تو اللہ نے عورتوں کی ہدایت کا انتظام آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جس طرح مردوں کی ہدایت کا ذمہ دار مردوں کو بنایا تھا، یعنی انبیاء کو، ویسے ہی عورتوں کی ہدایت کا ذمہ دار بھی انبیاء ہی کو بنایا۔ انبیاء وضاحت کیا گیا کہ عورتوں کے احکام کیا ہے، عورتوں کے لیے عمل، کس عمل کی ضرورت ہے، کس طرح اعمال کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ دین مکمل ہو گیا، جسے دین اسلام کہتے ہیں، ابھی دین اسلام وہ اسلام ہے، وہ دین ہے کہ جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ دین مکمل ہے۔ تو دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ مردوں کی ہدایت کے انتظام کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ہدایت کا بھی انتظام مکمل طور پر نہ پایا جائے۔ تو اب مکمل نظام دین کو بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ کسی خاتون کو بھی عورتوں کے لیے معیار عمل قرار دیا جائے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے انتخاب کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ مردوں کی صرف کے لیے دین کے مکمل ہونے کے بعد معیار عمل پیغمبر ہے، جیسا کہ قرآن نے واضح کیا،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے معیار عمل پیغمبر کی سیرت ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا کا انتخاب کیا کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے معیار عمل حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ہے۔ دین مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو نہیں سکتا جب تک شہزادی کی سیرت اس دین کے دامن میں موجود نہ ہو۔ اور اسی لیے ہماری معرفت تو محدود ہے نا، ہم سے جو بزرگ علماء گزرے ہیں جو معرفت کا پہاڑ تھے، کوہ معرفت تھے، ان کے جملے سنے کہ کیا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فاطمے زنی بود کہ اگر مرد بود نبی بود، وحامل جمیع خواص سے انبیاء بود۔ یہ امام خمینی کا جملہ ہے جس نے معرفت کا دروازہ کھولا۔ فاطمہ کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی شخصیت میں وہ سارے خصوصیات پائے جاتے ہیں کہ جو انبیاء کے خصوصیات ہیں، جو نبیوں کے خصوصیات ہیں وہ فاطمہ کی شخصیت میں جمع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو قطعا نبی ہوتی، اگر فاطمہ مرد ہوتی تو قطعا نبی ہوتی۔ یہ عظمت کا ایک نمونہ ہے کہ ہدایت کا انتظام جو اللہ کی طرف سے آدم سے لے کر شروع ہوا وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، دین مکمل نہیں کہلا سکتا تھا، اللہ کی نعمت ہدایت تمام نہیں ہو سکتی تھی اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہو۔ اب آئیے ایک عظمت کا نمونہ قرآن سے پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھوں۔ مصر کے ایک عالم علامہ جلال الدین سیوطی سنی عالم، دوسرے عالم فخر الدین نہیں شہاب الدین آلوسی بغداد کے رہنے والے اہل سنت عالم، تیسرے عالم ثعلبی، یہ بھی اہل سنت کے عالم ہیں۔ تینوں نے تفسیر قرآن کی۔ تفسیر قرآن میں سورہ نور کی جب تفسیر کی تو وہاں پر آیت آئی ہے نا سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب پہلے اتنے کا ترجمہ کر دوں اس کے بعد اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ کے نور کی مثال اس طاق کی ہے کہ جس طاق میں چراغ روشن ہے اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں، اور وہ قندیل ایسے چمک رہی ہے کہ جیسے آسمان کا ستارہ چمک رہا۔ اس کا نور مشرق اور مغرب کی حدوں کو پار کر کے آگے نکل گیا، یعنی مشرق اور مغرب کے اندر محدود نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یکاد زیتھا یضیء، مشرق اور مغرب کی حدوں میں اس نور کو قید کیا جا سکتا ہے کہ جس نور کا کیمیکل ختم ہو جانے والا، جس نور کا کیمیکل ختم ہو جانے والا ہو، اس نور کو مشرق اور مغرب کی حدوں میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ لائٹ آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے چلی جائے، آپ پوچھیں گے کیوں چلی گئی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا جو چلی گئی۔ 24 گھنٹے کیوں نہیں آ رہی، کہ جا کیوں رہی ہے، اس کا مطلب یہ کیمیکل اس کا ختم ہوا ہے۔ تو جس نور کا کیمیکل ختم ہونے والا ہوتا ہے
اس کو مشرق اور مغرب اپنی حدوں میں محدود نہیں کر سکتے. اس کو مشرق اور مغرب اپنی حدوں میں محدود کر لیتا ہے، لیکن جس نور کا کیمیکل ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے وہ نور مشرق اور مغرب کی حدوں میں محدود نہیں ہو سکتا. سورہ نور الہی کی بات کر رہا ہے، تو نور الہی کو مشرق اور مغرب کی حدوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ چونکہ اس کا کیمیکل کبھی ختم ہونے والا ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دے. تو اللہ نے یہ مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا اپنے نور کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ نور ہے کہاں، اللہ کا نور ہے کہاں. تو بات کی آیت کہہ رہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ نور تمہیں ان گھروں میں ملے گا کہ جن گھروں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. یہ نور کہاں ملے گا؟ ان گھروں میں ملے گا کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. ان گھروں میں کون رہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے وہ بندے ان گھروں میں رہتے ہیں کہ جن کو دنیاوی زندگی اور دنیا کا کاروبار کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا. ان گھروں میں اللہ کے نور کی شمع روشن. اللہ کا نور دیکھنا ہے تو ان گھروں میں جائیے. جب آیت نازل ہوئی تب ان تینوں مفسرین اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں لکھا، جن کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، اللہ کے نبی ان گھروں سے کس کے گھر مراد ہیں؟ ان گھروں سے کس کے گھر مراد ہیں؟ آخر اللہ کے نور کی شمع کن گھروں میں روشن ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کے نور کی شمع نبیوں کے گھروں میں روشن ہے. ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں. اب وہیں پر مجمع میں ایک شخص کو تفتیش بھی ہوئی اور تشویش بھی ہوئی. تفتیش کہتے ہیں جستجو کو اور تشویش کہتے ہیں پریشانی کو، اضطراب کو. اب وہ کھڑے ہو جاتے اور اشارہ کرتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی طرف. اشارہ کرتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے کہ جن میں اللہ کے نور کی شمع روشن ہے؟ میں نے کیا کہا؟ تفتیش بھی ہے اور تشویش بھی ہے. تلفظ یاد کر لیجیے. تفتیش یعنی جستجو، تلاش ہے، تلاش، اور تشویش یعنی اندر سے بے چینی کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے کہ جن میں اللہ کے نور کی شمع روشن ہے. پیغمبر نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ارے یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے. یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے. اس گھر میں اللہ کے نور کی شمع روشن. اس گھر کی عظمت قرآن سے ثابت. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے دنیا کی ہر خاتون کے لیے نمونے کا
اور سیرت کے بہت سے مسائل اور بہت سے احکام تو مشترک ہوا کرتے ہیں. تو جس طرح صنف نسواں کے لیے نمونہ عمل ہے ویسے ہی مردوں کے لیے بھی ہیں. ازدواجی زندگی میں بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں, مشکلات سامنے آ رہی ہیں, خاص طور سے جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہو گیا. بہت سے مسائل, بہت سی پرابلمس آ رہی ہیں, بنے بنائے گھر اجڑتے ہوئے نظر آئے. والدین اور اولاد میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, بہن بھائیوں میں آپس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ہر ایک کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا ایک مخاطب مل چکا ہے اور وہ اسی سے محو گفتگو ہے. والدین کو اولاد کی خبر نہیں اور اولاد کو والدین کی خبر نہیں, بھائی کو بہن کی خبر نہیں اور بہن کو بھائی کی خبر. یہ پرآشوب زمانہ. ایسے زمانے میں جیسے جیسے ہوشیاری دشمن کی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں اپنی ہوشیاری کو بڑھانا ہوگا. ہمارے کلچر پر, اسلامک کلچر پر دشمن حملہ کرتا چلا ہے. روز بروز دشمن حملہ کر رہا ہے ہمارے اسلامک کلچر. تو جس طرح دشمن کی ہوشیاری بڑھتی جا رہی ہے ویسے اب ہمیں اپنی ہوشیاری کو بڑھانا ہوگا. اور اگر ہم نے دشمن کے مقابلے میں اپنی ہوشیاری کو نہیں بڑھایا تو ہم آنے والے وقت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. بہت اہم پیغام ہے, جانتے سب توجہ کی ضرورت. آج کے اس پرآشوب ماحول میں جیسے جیسے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکومت ہونے کی ضرورت ہے. خانوادی کی زندگی میں, ازدواجی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ معصوم عالم حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کو حاکم کر دیا جائے. دیکھیے بیویاں اپنے اپنے شوہروں سے بہت سی توقعات رکھتی ہیں. تو یہ تو توقعات کی منزل ہے, بیجا خواہشیں بھی رکھتی ہیں. کچھ خواہشیں بجا ہیں پورا کیجیے, کچھ خواہشیں بیجا ہیں تو ان کو سمجھائیے کہ یہ خواہش میرے لیے ممکن نہیں ہے پورا کرنا. دوسری زندگی کو دیکھتے ہیں تو اب اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کی زندگی اتنی خوش و خرم, فلاں کی زندگی میں اتنی رعنائی اور ہماری زندگی بے رعنائی. تو وہاں شکوے پیدا ہوتے ہیں. جب شکوے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آگے وہ مرحلہ آتا ہے کہ پھر جدائی کی منزل آتی ہے, محبتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت یہ تھی کہ زندگی میں اپنے شوہر سے کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں کی, کبھی کوئی خواہش نہیں. اعتماد یہ تھا شوہر پر کہ میرا شوہر میری ہر ضرورت کو خود ہی میرے کہنے سے پہلے پورا کرنے والا ہے, میرے کہنے کی نوبت آنے والی نہیں. ادھر پیغمبر اسلام نے جب بیٹی کو رخصت کیا تو فرمایا بیٹی زندگی میں علی سے کوئی خواہش مت کرنا, ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش کو علی پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو, خبردار علی کو شرمندہ نہ کر. اللہ اکبر. شہزادی نے زندگی بھر پوری ازدواجی زندگی 8 سال یا 9 سال میں بھی عرصہ آپ نے کوئی خواہش. جب ایک مرتبہ بیمار ہو جاتی ہیں
تو اب مولا شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی آج مجھ سے کوئی خواہش کر، میں تمہاری خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں۔ بیماری کے عالم میں نڈھال شہزادی نے کہا کہ نہیں، میرے بابا نے مجھے نصیحت کی ہے کہ کبھی علی سے سفارش مت کرنا، علی سے کوئی خواہش مت کرنا، میں خواہش نہیں کر سکتا۔ اب علی نے کہا کہ شہزادی تمہیں میرے حق کی قسم، آج تمہیں خواہش کرنی ہے۔ جب علی نے اپنے حق کی قسم دی تو اب شہزادی نے کہا کہ میرا دل انار کو کرتا، اے علی اگر آپ مجھے اپنے حق کی قسم دیتے تو میرا دل انار کو کرتا۔ علی نے سنا، شہزادی سے وعدہ کیا اور انار کی تلاش میں گھر سے باہر بازار میں جا کر معلوم کیا، پتہ چلا کہ انار کا موسم ختم ہو چکا، انار کا موسم نہیں ہے۔ پوچھتے پوچھتے پتہ یہ چلا کہ ایک شمعون یہودی جو مشہور تاجر تھا مدینے کا، کہ اس کے یہاں بھی ایک دو دن پہلے طائف سے انار لائے گئے، طائف سے انار بیچنے کے لیے۔ یہاں تو انار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر مل جائے۔ مولا شمعون کے دروازے پر آئے، شمعون نے دیکھا تو بتائیے کہ کس لیے آنا ہو؟ کہا میں انار کی تلاش میں نکلا تھا، پتہ چلا کہ تمہارے یہاں طائف سے انار آئے ہیں، ایک انار کی مجھے ضرورت ہے، میری زوجہ کی۔ شمعون نے کہا انار تو آئے تھے طائف سے مگر سب بک گئے، اب کوئی انار نہیں۔ مولا نے کہا مجھے صرف ایک انار کی ضرورت تھی، دیکھ لو شاید ہو۔ کہ نہیں، میرے گھر میں کوئی انار نہیں، سب ختم ہو چکا۔ دروازے کے پیچھے شمعون کی زوجہ یہ سن رہی تھی، اس نے ایک انار چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آواز دی شمعون کو، کہا کہ شمعون ایک انار میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ علی کو دے دیجیے۔ شمعون کی زوجہ وہ انار لے کر آئی، شمعون نے مولا کو دیا، مولا نے اس کا پیسہ دیا اور پیسہ دینے کے بعد اس انار کو لے کے چلے۔ مولا کے دل میں یہ ارمان ہے نا کہ آج پہلی مرتبہ زندگی میں شہزادی نے خواہش کی، میرے اصرار پر وہ بھی، میرے قسم دلانے پر وہ بھی، اور اس خواہش کو بھی میں اگر پورا نہ کر سکا تو افسوس کا موقع مولا کی۔ انار لے کے گھر کی طرف چلے خوشی خوشی۔ راستے میں خرابے سے کسی مریض کے کرانے کی آواز سنی۔ اب یہاں انار پہنچانے کی جلدی بھی ہے، لیکن یہ امیر المومنین ہے۔ جیسے ہی خرابے سے کسی بیمار کی آواز سنی تو فوراً خرابے کی طرف چل دیے، جا کے دیکھا کہ ایک بیمار پڑا ہے۔ مولا نے جا کر اس کا سر زانو پر رکھا اور اس سے پوچھا بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں مدائن کا رہنے والا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہاری کوئی خواہش؟ کہا میں بیمار ہوں، اگر کہیں سے مجھے ایک انار مل جائے تو کھانا۔ مولا کے پاس انار تھا، مولا نے کہا انار تو ہے مگر ایک ہی انار، اور میں اسے اپنی زوجہ کے لیے لے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، آدھا انار میں تمہیں دوں۔ مولا نے اس انار کو توڑا اور آدھا انار اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، وہ اس لائق بھی نہیں تک جو کھا سکے۔ مولا نے دانے نکال کے اس کے منہ میں ڈالتے گئے مولا، اور اس کو آدھا انار کھلایا۔ اور اب مولا اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، یہ بیمار کہتا ہے کہ آقا اگر آدھا انار اور مل جاتا، اگر آدھا انار اور مل جاتا تو میں صحت یاب ہو جاتا۔ مولا نے وہ آدھا انار اس کو کھلایا، اور اس کے بعد افسوس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اس کو انار کھلا دیا، افسوس اس بات کا ہے کہ زہرا کی پہلی مرتبہ پہلی خواہش کو پورا نہیں کر سکا۔ ورنہ علی زہرا کے مزاج کو جانتے ہیں کہ میں زہرا کی خواہش کو پورا نہ کر سکا، اس کا افسوس ہے، مگر زہرا کے مزاج کا عالم یہ ہے کہ جب واقعہ بتایا جائے گا تو زہرا خوش ہو جائیں گی، زہرا خوش ہو جائیں گی۔
آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ایسا واقعہ ہم میں سے کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو انداز کیا ہوگا؟ پہلی بات تو خرابے کی آواز پر کوئی توجہ ہی نہیں آ رہی تو آتی ہے، ہمیں تو انار لے کر اپنی زوجہ کے لیے جاتی ہے۔ لیکن اگر توفیق شامل حال ہو جائے کہ چلے دیکھیں خرابی میں کون کرا رہا ہے، تو جا کر دیکھیں گے اور وہ کہے گا انار تو بھائی انار تو ایک ہی ہے اور وہ میں لے جا رہا ہوں اپنی زوجہ کے لیے، تم کسی اور سے مانگو، ہے نہیں؟ اور اگر توفیق شامل حال ہو گئی کہ بھائی آدھا اسے دے دو، اسے کھلا دو، تو بس آدھا تو کھلا دیا، اب آدھا گھر پہنچنا ہے۔ اب اگر اس نے آدھا پھر مانگ لیا تو پلٹ کے کیا کہیں گے؟ تو بھائی یہ جو میں نے تجھے آدھا دیا یہ بھی دے ہی دیا، یہ انار تو میں اپنی زوجہ کے لیے لیا، دوسرا آدھا مت مانگ۔ یہ دیوار اور اگر زوجہ بھی ایسی ہو کہ جو سیرت زہرا پر عمل کرتی ہوئی پہلی مرتبہ خواہش کی ہو زوجہ نے، تو وہاں تو پھر سائل سے بہت لمبی تقریر ہوئی اور وہ آدھا انار بھی خطرے میں پڑ جائے سائل کے لیے۔ مولا گھر دروازے پر پہنچے تو چاہا کہ شکاف در سے دیکھوں کہ زہرا کس حال میں، سو رہی ہیں یا جاگے۔ اب جو شکاف در سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زہرا اٹھ کر بیٹھ چکی ہیں، تکیہ لگائے بیٹھی ہیں اور سامنے اناروں کا طبق رکھا ہوا ہے۔ اناروں کا طبق رکھا ہوا۔ مولا نے دخل الباب کی، دروازہ کھولا گیا، مولا اندر آئے، آگے دیکھا کہ زہرا کے سامنے طبق رکھا ہوا ہے اناروں کا اور زہرا نوش فرما رہی ہیں۔ علی نے پوچھا شہزادی یہ اناروں کا طبق کہاں سے آ گیا؟ شہزادی نے فرمایا کہ کوئی شخص دروازے پر لایا تھا، دخل الباب کیا، فضہ دم در گئی، جا کر دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھوں میں اناروں کا طبق لیے ہوئے کھڑا ہے، فضہ کے حوالے کیا اور اس نے کہا کہ یہ اناروں کا طبق امیر المؤمنین نے فاطمہ کے لیے بھیجا ہے۔ سلوات پڑھے محمد یہ طبق اناروں کا علی نے فاطمہ کے لیے بھیجا۔ بھائی اناروں کا طبق فاطمہ کے لیے علی نے کیسے بھیج دیا؟ کہاں سے پہنچ گیا؟ کیسے پہنچ گیا؟ علی کے پاس تو ایک انار تھا اور وہ عیسائی کو کھلا دیا، بیمار کو کھلا دیا، تو کیا آنے والے نے نعوذ باللہ غلط بیانی سے کام لیا کہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجا ہے؟ یہ علی نے کہاں بھیجا؟ اب مولا یہ نہیں کہتے کہ شہزادی میں نے کب بھیجا ہے، میں نے تو نہیں بھیجا، مولا نے خاموشی اختیار کی۔ اب میں نے کیا کیا تھا کہ معصوم کی خاموشی بھی معیار عمل ہوتی ہے۔ معصوم کی خاموشی تصدیق کہلائی جاتی ہے، جسے اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ معصوم کی خاموشی ہے، تو اب علی کی خاموشی کس بات پر مبنی ہے؟ اس مسئلے کو قرآن مجید نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ پڑھیں، آیت نمبر 261۔ اچھا اس سے پہلے 264 پڑھیں، آیت نمبر 264۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان أصابها عليه تراب فأصابها وابل فتركه صلدا۔ اب ترجمہ سنیے غور سے تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں کچھ دے دو کسی کو تو خبردار دو کام مت کرنا، ایک تو احسان مت جتا دینا اور دوسرے کہ جس کو دینا اس کو بعد میں تکلیف مت پہنچانا، اس کو بعد میں
کسی بھی طرح کی تکلیف مت پہنچا. کیا ہوگا؟ اگر احسان جتاؤ گے تو وہ عمل تمہارا ختم، تمہاری وہ نیکی ختم. اگر تم نے اس کو بعد میں تکلیف پہنچا دی تو اس تکلیف پہنچانے سے بھی تمہاری نیکی ختم. کیسے ختم؟ قرآن نے مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسے شخص کا عمل کیا ہے؟ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ اس شخص کا عمل ہے کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ آخرت پر ہے. نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ہے. اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے، پتھر کی چٹان، پہاڑ کی چٹان، کہ جس پر گرد و غبار جمع ہو چکی ہے. فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اچانک ایک تیز بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور چند منٹ کے اندر اس تیز بارش نے اس چٹان کی گرد و غبار کو مٹا کے ختم کر دیا، دھو کے ختم کر دیا. اس صاف چٹان. تو جو دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، جو دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے عمل کی حقیقت یہ کہ جیسے اس چٹان کے اوپر گرد و غبار ہے جس کو تیز بارش نے چند منٹ کے اندر بالکل صاف کر دیا، اب اس عمل کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ آیت نمبر 264. اب 261 پڑھیں. آیت نمبر 261 میں کیا اعلان ہوا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے سے 7 بالیاں پیدا ہو گئیں. بہت غور سے سنیے گا، گفتگو قرآن سے ہے اور تھوڑی سی گہرائی کی گفتگو ہے. جو اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی عمل کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اب یہ بالیاں جب ہم نے تحقیق کرنی شروع کی تو کھیت میں چلے گئے اور وہاں جا کے بالیوں میں غور کرنے لگے. اللہ نے مثال دی ہے راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنے کی اس دانے کی طرح. دانا کون سا؟ جس کے لیے قرآن کے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے اس دانے کو دیکھا ہے کہ جس کو تم زمین میں بوتے ہو؟ کیا تم نے اس دانے کو دیکھا ہے جس کو تم زمین میں بوتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، دانے کو زمین میں ڈالنے کے بعد تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو تم نے ادھر دانا زمین میں ڈالا تو ہم اس کو چور چور کر کے بالکل مٹا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس دانے کو بالکل چور چور کر کے مٹا سکتے ہیں اور تم خالی باتیں ہی بناتے رہتے ہو. قرآن کیا تو ایک دانہ زمین میں ڈالا، اللہ نے اس کو برباد نہیں ہونے دیا. اس دانے سے اللہ نے 7 بالیاں پیدا کی اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا کیے. تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے. ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے. کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. بعد کا جملہ آیت میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، خالی 700 ہی تک نہیں محدود ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی ڈبل کر دیتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی ڈبل کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، مگر اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کے لیے ڈبل کرنا ہے اور کس کے لیے ڈبل نہیں کرنا. یہ قرآن کے لفظوں میں صاف طور پر واضح ہو گیا. علی نے ایک انار کے جو فاطمہ کے لیے لے کر جا رہے تھے، اللہ کی راہ میں ایک بیمار بھوکے کو کھلا دیا، ایک مریض کو کھلا دیا، ایک سائل کو کھلا دیا. یہ اناروں کا پورا طبق فاطمہ کے لیے کیوں آ گیا؟ یہ اسی آیت سے جواب ملتا ہے. علی نے ایک دانہ بویا تھا، اللہ نے ایک دانے سے 700 دانے دنیا میں پیدا کر دیے. ایک صلوات پڑھیں محمد
ایک انار سے پورا طبق اللہ نے جنت سے بھیج دیا. تو آنے والے نے کیا کہا کہ علی نے بھیجے ہیں، اور علی نے بھی سن کر خاموشی اختیار کی. کیوں؟ چونکہ روایت ہے کہ جب آپ کسی سائل کو کچھ دیتے ہیں تو سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. جب بھی آپ نے کسی سائل کو کچھ دیا تو سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچے گا، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچے گا. علی نے جب سائل کو انار دے دیا تو یہ انار اللہ تک پہنچ گیا، اور جب اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو اب اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کے اناروں کا پورا طبق زہرا کے لیے دے دیا. صلوات علی محمد. یہ ہے زہرا کی عظمت. اور اب آئیے صحیح مسلم اہل سنت کی حدیثوں کی کتاب کیا کہتی ہے کہ فاطمہ کیا ہے؟ سیدۃ نساء المؤمنین، مومنین کی خواتین کی سردار. صحیح مسلم کی حدیث. صحیح بخاری کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کہتی ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. جنت کی عورتوں کی سردار کا مطلب یہ نہیں کہ جب جنت ہوگی اور تقسیم ہو جائے گی اور وہاں عورتیں پہنچ جائیں گی تب جا کے شہزادی کو سرداری ملے گی، ایسا نہیں ہے. شہزادی کی جنت کی سرداری کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین بھی اس دنیا سے جنت میں جانے والی ہیں، جنہوں نے اپنے کردار کو باعث جنت بنایا ہے، جنہوں نے اپنے کیریکٹر کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا جنت میں جا کے ختم ہوتا ہے، فاطمہ قیامت تک کی ایسی عورتوں کی سردار. صلوات پڑھیں محمد. پھر تیسری کتاب ذخائر العقبہ، بس آخری بات اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو کم کرنا شروع کر دیں. ذخائر العقبہ محب الدین تبری اہل سنت کے عالم ذخائر العقبہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار. جب فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ خود مریم کی بھی سردار ہے، خود مریم کی بھی سردار. فاطمہ کی زندگی میں بے مثال مرقع ملے، صنف نسواں کے لیے سیرت کا پورا دستور ملا. بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے فاطمہ کی سیرت سے ملا. ماں باپ کو بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے فاطمہ کی سیرت سے ملا. زوجہ کو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے فاطمہ کی سیرت سے ملا. بچوں کے ساتھ ماں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے فاطمہ کی سیرت سے ملا. یہ سارے مرقع ہیں جو فاطمہ کی سیرت میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ مرقع ہیں کہ جن مرقعوں کو دنیا میں پاکیزہ ترین عورتیں جو مانی جاتی ہیں، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے، ان کی زندگی میں یہ مرقع نظر نہیں آتے. نہ سارہ کی زندگی میں یہ مثالیں ملتی ہیں، نہ ہاجرہ کی زندگی میں یہ مثالیں ملتی ہیں، نہ حوا کی زندگی میں یہ مثالیں ملتی ہیں، نہ مریم کی زندگی میں یہ مثالیں ملتی ہیں، نہ آسیہ کی زندگی میں. یہ ساری مثالیں تنہا فاطمہ زہرا کی زندگی میں ملتی. تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے، ان اللہ یغضب لغضبک، اے بیٹی تم غضبناک ہوتی ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جس سے تم راضی ہو اللہ راضی ہے، اور جس پر تم غضبناک ہو اللہ غضبناک. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاها فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی نے علی کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا الریحانتین، زندگی کے آخری لمحے میں فرمایا، یا ابا الریحانتین، اے دو خوشبودار پھولوں کے باغ، اے دو خوشبودار پھولوں کے باغ. یہ دو خوشبودار پھول کون ہیں؟ حسن اور حسین. یعنی اے علی، ان قلیل ینحد رکنا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے اے علی کہ جب تمہاری زندگی کے دو ستون منہدم ہو جائیں. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہاری زندگی کے دو ستون منہدم ہو جائیں. پیغمبر دنیا سے گئے، مولا نے فرمایا یہ
پہلا رکن تھا میری زندگی کا کہ جو منہدم ہو گیا. اور جب زہرا شہید ہوئی تو پھر مولا نے کہا کہ یہ دوسرا رکن تھا میری زندگی کا کہ جو منہدم ہو گیا، جس کے بارے میں پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو بلائے، علی کو بلائے، زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں اور فرمایا یا ابا الحسن ہذہ ودیعۃ اللہ و ودیعتی عندک. فاطمہ اللہ کی امانت اور میری امانت ہے تمہارے پاس. فاحفظ اللہ واحفظنی فیہا. فاطمہ میں اللہ کا بھی حق ہے اور فاطمہ میں میرا بھی حق ہے. اے علی، فاطمہ میں اللہ کے حق کی بھی رعایت کرنا اور فاطمہ میں میرے حق کی بھی رعایت کرنا. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَفَاعِلُ. اے علی، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کے حق کی رعایت مکمل طور پر کرو گے. اللہ کے حق کی بھی رعایت کرو گے فاطمہ میں اور میرے حق کی بھی رعایت کرو گے فاطمہ میں. یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. اس کی حفاظت میں کوئی ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا. پیغمبر نے پیشن گوئی فرما دی کہ علی ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنے والے. پیغمبر اسلام کی وفات ہوتی ہے 75 یا 95 میں. مختصر زمانہ، مگر یہ مختصر زمانہ زہرا کے لیے کتنا بڑا زمانہ تھا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں مجلس اگر 4 گھنٹے کی بھی پڑھ دوں تو اس حقیقت کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس 75 یا 95 دن کے اندر زہرا کے دل کی حقیقت. یہ جو ایک شعر آپ برابر سنتے رہتے ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالی، جو معمولی شعر نہیں. 95 دن، صرف 95 دن، زیادہ سے زیادہ 95. شہزادی کے لیے 95 دن 95 سال میں. کیا آپ نے دنیا میں کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے کی تمنا کرتی ہوئی؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحہ غور کریں. کیا آپ نے دنیا میں کسی خاتون کو دیکھا ہے کہ جس نے 18 سال کی زندگی میں موت کے لیے اپنی دعائیں مانگی ہوں اللہ سے؟ کیا آپ نے کسی خاتون کو دیکھا ہے کہ اپنے شوہر کو مصائب کے ہجوم میں دیکھ کر دنیا سے جانا چاہا ہو؟ مگر اللہ نے مظلومیت زہرا نے کیا کہا؟ اللہ کی بات میں خدایا انی قد سئمت الحیات، میں زندگی سے تھک چکی ہوں، میں زندگی سے تھک چکی ہوں. فَأَلْحِقْنِي بِأَبِي، خدایا مجھے میرے باپ سے ملحق کر دے. زہرا اگر چاہتی تو امت کے ظالموں کے لیے بد دعا کرتی، مگر زہرا نے آواز دی کہ میں امت کے ظالموں کے لیے بد دعا نہیں کروں گی، میں امت کے حتیٰ ظالموں کے لیے بھی بد دعا نہیں کروں. میں خود اپنے ہی لیے موت کی اللہ سے دعا کروں. تب زہرا اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی ہیں. تابوت کی مجلس ہے، آئیے میں تابوت کے سلسلے میں گفتگو کروں. زہرا اپنی موت کی دعا اللہ سے مانگ رہی ہیں اور اب وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب زہرا کی دعا اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے. مغرب اور عشاء کے بیچ میں زہرا نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی. زہرا دنیا سے گزر رہی ہے. بچے بن ماں کے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور وہ منزل آتی ہے کہ زہرا کی وصیت پر علی عمل کرتے ہوئے زہرا نے کیا وصیت کی ہے؟ یا علی
پردہ شب کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، پردہ شب کی تاریکی میں مجھے کفن پہنا، پردہ شب کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ کہ پردہ شب میں کیوں؟ پوری دنیا کو پکار کر یہ شعر کہہ رہا ہے، مسلمانان چرا دفن شد صدیقہ کبریٰ، چرا شب دفن شد صدیقہ کبریٰ۔ مسلمانوں کیوں اللہ کے نبی کی بیٹی راتوں رات دفن کی گئی؟ چرا گم شد نشان قبر آن حورائے انسیہ حورا، کیوں گم ہو گیا شہزادی کی قبر کا نام و نشان؟ اے مسلمان، ہنوز از رحلت ختم رسول نہ گزشت ایامی، ابھی تو رسول کی رحلت کو کوئی زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا تھا، نگین خاتم پیغمبران بے شکست باویلا، پیغمبروں کی انگوٹھی کا نگینہ اتنی جلدی ٹوٹ گیا، کتنی بڑی مصیبت۔ علی نے غسل و کفن دیا پردہ شب کی تاریکی میں، اب زہرا کے جنازے کو دفن کرنا ہے، چاہا کہ بچوں کو آخری دیدار کرا دیا جائے، بلایا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو۔ بچے آئے، پائیں کھڑے ہو گئے، جنازے کے پائیں کھڑے ہونے کے بعد مادر گرامی کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی نانا سے جب ملیے گا تو ہمارا سلام کہیے گا، اور نانا سے کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے، ہم غریب ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے اور دونوں بچوں کو، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا کے شہزادی نے، بس یہی مقصد تھا شہزادی کا کہ بچوں میرے سامنے اپنی غربت کا تذکرہ کر رہے ہو، اپنی یتیمی کا تذکرہ کر رہے ہو۔ جب شہزادے ماں کے سینے سے نپٹ گئے تو یہ وہ منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ روایت کہتی ہے لقد ابکیا واللہ ملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتے رونے پر مجبور ہو گئے۔ آواز آئی حاتم غیبی کی، اے علی اپنے فرزندوں کو ماں کے جنازے سے جدا کر دو۔ علی آگے بڑھے، شہزادوں کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ عزیزوں ماں کے جنازے سے کیسے جدا کیا ہوگا؟ علی نے شفقت و محبت کے ساتھ جدا کیا ہوگا نا، پیار و محبت کے ساتھ جدا کیا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اولاد کو ماں کے جنازے سے شفقت و محبت کے ہی ساتھ جدا کیا جا سکتا ہے۔ میں کہوں گا آقا ذرا کربلا میں آئیے، سکینہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے، مگر وہاں باپ کے سینے سے جدا کرنے کے لیے شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ بچی کو کبھی تازیانے کی حیثیت دے رہا ہے، کبھی بچی کو تماچے مار کر باپ کے سینے سے جدا کر رہا ہے۔ عزادارو عجب نہیں، حسین کے لاشے میں بھی جنبش آئی اور کہا ہوئے میری سکینہ بس صبر کر اے بیٹی صبر کر۔ عزادارو سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا، پردہ شب کی تاریکی میں چند چاہنے والوں کے ساتھ یہ جنازہ تیار ہو کر قبر کی طرف چلا۔ اب جو قبر کے قریب پہنچا تو علی سیدہ کے جنازے کو قبر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مدد کرے تو کون کرے؟ کیا دیکھا کہ قبر اطہر سے مثل دستہائے پیغمبر تو ہاتھ نمودار ہوئے، اور سیدہ کو علی نے رسول کے ہاتھوں کے حوالے کر دیا۔ قبر کے حوالے کرنے کے بعد اب علی نے سیدہ کی قبر بنا دی۔ اب آئیے وہ مرثیہ پڑھتا ہوں کہ جو علی نے قبر زہرا میں پڑھا ہے، علی کا مرثیہ سنیے۔ نہج بلاغہ میں علی کا یہ مرثیہ موجود ہے۔ علی نے ایک مرتبہ رسول کو آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تابوت کی مجلس ہے، غور سے سنیے گا کہ علی کا مرثیہ کیا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا آپ کا سلام ہو، اور خالی میرا ہی سلام نہیں بلکہ آپ کی اس بیٹی کا بھی سلام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے جوار میں پہنچ چکی ہے، جو بیٹی آپ کے جوار میں پہنچ چکی ہے۔ سریعت اللحاق میں بھی یہ بیٹی بہت جلدی آپ سے جا کر ملحق ہو گئی، یہ بیٹی آپ کی بہت جلدی آپ سے جا کر ملحق ہو گئی۔ قل عن صفیتک صبری ورق عنہ تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ اور آپ کی اس پاکیزہ بیٹی کے جدا ہونے سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میری طاقت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ فَلَقَدْ اسْتُرْجِعَتُ الْوَدِيَّةُ، اللہ کے نبی وہ امانت جو آپ نے میرے حوالے کی تھی میں نے دوبارہ آپ کو واپس کر دی ہے، مگر یہ امانت جو آپ کو واپس کی ہے میرا عالم یہ ہے، اما حسنی فسرمدون واما لیلی فمصحدون
نیند آئے گی اور سوائے بے چینی اور بے قراری کے میرے پاس کچھ نہ ہوگا. یا رسول اللہ یہ امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَاهُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَقِّهَا. یہ آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی کہ امت کے ظالموں نے آپس میں مل جل کر آپ کی بیٹی کو اندر سے توڑنے کے لیے کون کون سی ستم ڈھائے, کیا کیا مظالم ڈھائے کہ آپ کی بیٹی کو بالکل اندر سے اس 95 دن کے اندر توڑ کر رکھ دیا. فَاحْفِظْ السُّؤَالَ وَاسْتَغْفِرْ الْحَالَ. اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی بیٹی ایسے نہیں بتائے گی, آپ کی بیٹی ایسے نہیں بتائے گی جب تک آپ اس بار کر کر اس سے سوال نہیں کریں گے. جب آپ اس سے پوچھیں گے تب بتائے گی کہ آپ کی امت نے اس پر کون کون سے ستم ڈھائے ہیں. اللہ کے نبی فاستخبر الحال, اپنی بیٹی کا حال خود اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا. اللہ کے نبی آپ کی بیٹی پر امت نے ظلم ڈھائے. عالم یہ تھا ھذا ولم یکن العہد, ابھی تو آپ کا زمانہ بھی زیادہ دن گزرے ہوئے نہیں ہوا تھا. ولم یخلو من قصے, اور ابھی آپ کی یاد بھی پرانی نہیں ہوئی تھی, مگر ظالموں نے ایک دوسرے کی مدد سے آپ کی بیٹی پر وہ مظالم ڈھائے کہ آپ کی بیٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی, خدایا میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں, خدایا مجھے میرے بابا سے ملحق کر دے. لو مومنوں تابوت حضرت سیدہ کی زیارت کرو. اللہ